فت ہو چکا ہے۔ جب کوئی فرد گھر آتا ہے آفس سے یا کسی کاروبار سے باہر سے، اگر وہ بجلی کا بل پڑتا ہے تو اسے وہ سچی بات ہے موت کا پروانہ لگتا ہے۔ بجلی کے بل بڑھنے سے ہزاروں فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں اور مزید بند ہو رہی ہیں، تفصیل آپ خوب جانتے ہیں، ہر اخبار میں آ چکا ہے۔ اور جب فیکٹریاں بند ہوں گی، چمنی سے دھواں ختم ہوگا، پھر بے روزگاری پھیلے گی۔ تو جو بے روزگاری کا سیلاب ہے وہ ہر شہر میں عمدہ آ رہا ہے، اور جب بے روزگاری ہوگی، نوکریاں ختم ہوگی، تو پھر پرچیزنگ پاور ختم ہوگی، اور پرچیزنگ پاور ختم ہونے سے پھر پورے ملک میں کساد بازاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ ہر جگہ جا کے دیکھیں کہ پروڈکشن بھی کم ہے، پھر بھی کساد بازاری ہے، پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے۔ صرف جماعت اسلامی ہے پورے پولیٹیکل سناریو میں، صرف جماعت اسلامی عوام کے دکھ اور درد ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ 2 ستمبر کو بجلی کے بلوں کی بڑھوتری کے خلاف جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ مل کر اور تاجروں کو ساتھ لے کر ایک کامیاب ہڑتال کی ہے۔ 2 تاریخ کی کامیاب ہڑتال، یہ جماعت اسلامی، عوام اور ٹریڈر کے جذبات کا اظہار ہے۔ کامیاب ہڑتال کے بعد ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے بہت سی میٹنگیں کی، بار بار میٹنگیں کی، لیکن آج تک عوام کو ریلیف نہیں دے سکے۔ جماعت اسلامی نے دوسرے مرحلے کے طور پر ہڑتال کے بعد پورے ملک میں چاروں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنوں کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ 18 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، پھر لاہور میں دھرنا ہوگا، کراچی میں دھرنا ہوگا، کوئٹہ میں دھرنا ہوگا۔ اور اگر دھرنوں کے باوجود پھر بھی گورنمنٹ کو ریلیف نہیں دیتی تو پھر پورے ملک کو جام کرنا، پہیہ جام کرنا، یہ بھی ہمارے شیڈول میں شامل ہے۔ اور پھر اسلام آباد کا رخ کرنا، یہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ عوام سچی بات یہ ہے کہ وہ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، ان کی کیپیسٹی سے باہر ہو گیا ہے، ان کے دائرے سے باہر ہو گیا ہے، یہ ریلیف ناگزیر ہے۔ ریلیف نہ دیا گیا تو جماعت اسلامی انشاءاللہ جدوجہد کرتی رہے گی، اور ہم یہ جدوجہد ہر دائرہ میں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں ہمارے کونسلر محمد حبیب صاحب کو شہید کر دیا گیا، کس لیے کہ وہ کنڈا مافیا کے خلاف کام کر رہے تھے، کونسلر ہوتے ہوئے اس کو شہید کر دیا گیا کہ جماعت اسلامی نے اس بجلی کے بلوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا خون بھی پیش کر دیا، خون بھی پیش کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں وزیر توانائی صاحب سے، وہ فرماتے ہیں کہ بجلی کی چوری 289 ارب روپے ہے، 289 ارب روپے منتھلی، پھر 220 روپے، 220 ارب روپے یہ مفت بجلی سپلائی کی جاتی ہے۔ میں گزارش کروں، اب انہوں نے گرفتاریاں شروع کی ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ گرفتاریاں نے شروع کر دی ہیں، وہ کلیکشن کارڈ نے شروع کر دی ہیں، لیکن آئس کو، فیس کو، جتنے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، کیا کسی کے چیئرمین کو گرفتار کیا گیا؟ کیا یہ پہلے نہیں جانتے سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ سوچئے ذرا،
یہ چیئرمین سارے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پہلے بھی ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، چور بازاری ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ آخری وقت تک جائے گی، عوام کو ریلیف دے گی۔ اب ہم نے حقائق کو سامنے لانے کے لیے اور حل کی تجاویز کی ہے، ایک نیشنل انرجی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ نیشنل انرجی کانفرنس، نیشنل تنوع کانفرنس انشاءاللہ وہ 16 تاریخ کو ہوگی، اور محترم امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب انشاءاللہ اس کی صدارت فرمائیں گے۔ ہم اس میں بتائیں گے کہ آئی پی پی کے ایگریمنٹ کنہوں نے کیے، کس گورنمنٹ نے کیے، کون اس میں شامل ہیں، کن لوگوں نے 24 کروڑ عوام کو لوٹا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی رسول اللہ رنداوا صاحب سے اور میرے ضلع سے کہ وہ نیشنل انرجی کانفرنس سے متعلق پوری تفصیل بتائیں کہ وہ کہاں ہوگی، کتنے بجے ہوگی اور کون کون سے اس میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ رنداوا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ ہمیشہ وقت پہ اس میں آپ جماعت اسلامی کے، اس طرح سے تاجروں کے، اور جو باقی جتنے بھی مختلف شعبہ ہے زندگی سے لوگ ہیں، اور یہ جو بجلی کی بڑھتی ہوئی پرائسز، یہ پورا بحران ہے، اس میں آپ اپنا پورا کردار میڈیا بھی ادا کر رہا ہے، اور سب لوگ مل کے شانہ بشانہ جس طرح چل رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فتح انشاءاللہ ہماری ہی ہوگی، ہم سب کی ہوگی۔ اور کیونکہ اس حالت کے اندر اس ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی جتنی زیادہ بجلی اس وقت مہنگی ہے۔ میں آپ کا 2 ستمبر کی ہڑتال کے اوپر بھی پورے میڈیا کا جس طرح سے اس کو کور کیا، اور جس طرح سے اس کو پوری عوام کا ایشو جس طرح سے میڈیا نے پیش کیا ہے، میں اس پہ بھی آپ کا بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس نیشنل ایشو کے اوپر ہم سب شانہ بشانہ انشاءاللہ چلیں گے، اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، بلکہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی انڈسٹریز کو، پاکستان کی تجارت کو، پاکستان کی تعلیم کو، پاکستان کی ہیلتھ کو، پاکستان کے ہر شعبہ کو، اور پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے یہ نہایت اہم جو بجلی کا ایشو ہے، یہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو ریزالو کریں گے۔ میں اسی جس طرح میاں صاحب نے بتایا، اسی تناظر میں جہاں جماعت اسلامی اور پوری پاکستانی عوام مل کر مختلف محاذوں کے اوپر اپنی آواز بھی اٹھا رہی ہے، اور جہاں سب کو ساتھ لے کر گورنمنٹ کو بھی اور جو مختلف ادارے ہیں ان کو بھی اور IMF کو بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان کے کرائسس کا حال بجلی کی پرائس بڑھانے میں نہیں ہے، بلکہ اس کو مینیج کرنے کے اندر ہے۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے اندر جہاں باقی سارے بہت سارے پروگرام جس طرح میاں صاحب نے بتائے ہیں، گورنر ہاؤسز کے اوپر دھرنے ہیں، اور اسی طرح سے اسلام آباد کی طرف اور اس کے رخ، اور پھر اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی ایک دھرنا جماعت کا انشاءاللہ وہ بھی جس طرح پلانڈ ہے انشاءاللہ وہ بھی وقت آنے پر اناؤنس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، ہم نے ایک نیشنل انرجی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 16 ستمبر کو مارگلا موٹل میں انشاءاللہ 3:30 بجے یہ سٹارٹ ہوگا اور 6:30 تک رہے گا۔ میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں اور آپ سے میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ مارگلا موٹل کے اندر 3:30 بجے آپ سب لوگ تشریف لائیں۔ میڈیا کو ہمیں پہلے ہی یعنی اپنے آغاز سے ہی آپ کی وہاں پہ ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں ایک طرف ہم اپنی آواز مظاہرے کی صورت میں اٹھا رہے ہیں، وہاں اس نیشنل انرجی کانفرنس کے اندر پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ جو بڑے ممتاز ماہرین ہیں، جو اس فیلڈ کے واقعی ان اینڈ آؤٹ کو جانتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخی طور پر جو بجلی کی پروڈکشن جس طرح ہونی چاہیے تو اس طرح کیوں نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اندر جب IPP آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پروڈکشن جو پروڈیوسرز یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کی کیوں ضرورت پڑی اور اس کو کیوں کنٹینیو رکھا گیا۔ جو یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی پروڈکشن کے بعد
ان سے بجلی خریدنے کے جو معاہدے ہوئے ہیں IPPs کے ساتھ، ان کے اندر کیا irregularities ہیں اور ان کے اندر ابھی امپروومنٹ کا کیا روم ہے، اس کے اندر موڈیفائی ریویو کرنے کا، ایگزٹ کرنے کی کلازز کیا موجود ہیں اور کیسے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان سے خریدنے کے بعد ڈسٹریبیوشن ایک بہت اہم ایشو ہے پوری الیکٹریسٹی کا۔ ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ پروڈکشن جب بجلی جہاں بن رہی ہوتی ہے وہاں سے پھر بڑے بڑے گریڈ اسٹیشن تک پہنچانا اور وہاں سے پھر فیڈرز تک اور کسٹمرز کے گھر تک پہنچانا، اس میں کہاں چوری بجلی ہوتی ہے اور کتنی چوری ہوتی ہے، کہاں چوری ہوتی ہے، کون اس کے اندر انوالو ہے، کیا اس کے کیا امپیکٹ ہے، فائنانشیل امپیکٹ کتنا ہے، اس کو پھر کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں لائن لاسز، وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، مینیجریل ایشو ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہ یہ بھی بتائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر بجلی کے ریٹس کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہیں۔ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر فرنس آئل سے یا فیول سے، اگر لیکوڈ فیول سے اگر بجلی تیار کی جاتی ہے تو پاکستان میں اس کے ریٹ کیا ہیں اور باقی دنیا میں کیا ریٹ ہیں۔ گیس سے بجلی ہم ایشو جب بناتے ہیں تو پاکستان میں اس کے ریٹ کیا ہیں اور باقی دنیا کے اندر کیا ریٹس ہیں، اور ہمارے ہمسایوں کے اندر کیا وہ جو ہے وہ کس طرح سے بنانے میں ان کے ریٹس اور وہ کتنی مہنگی اور ہمارے ہاں کتنی مہنگی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن کے اندر جس طرح میں نے کہا لائن لاسز ایک بہت بڑا مینیجریل پرابلم ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بجلی پاکستان کے اندر فری کتنی استعمال ہوتی ہے، کتنی ہم اس کے ذریعے ضائع کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم آپ یوں سمجھیں کہ اس کانفرنس کے اندر ایک ہسٹوریکلی بجلی کے یہ سارے بحران کیسے پیدا ہوا، اس کے اسباب یا اس کے وجوہات کیا تھیں، اور پھر اس کے بعد اب اس کا حل کیا ہے، کیا ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہے جس کی طرف کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، ہم صرف احتجاج ہی کہ نہیں، وہ بھی ہم ساتھ کر رہے ہیں، اپنی آواز اور اپنی بات اور اپنا موقف جہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی ہوگی تو پاکستان کی معاش آگے نہیں چل سکتی، وہاں ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس وجوہات کے ساتھ ساتھ اب اس کا حل کیا ہے، آگے وے فارورڈ کیا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ کراچی سے لوگ آئیں گے، اس کے اندر لاہور سے لوگ آئیں گے، اسلام آباد سے شامل ہوں گے، ڈاکٹر فیاض صاحب ہیں جس طرح NTDC کے وہ ایکس MD ہیں، مینیجر ڈائریکٹر ہیں، اور آج کل وہ لمز کے اندر جو انرجی انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کے سربراہ ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر آفاق صاحب جو بالکل پاکستان میں انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر بشیر لاکھانی صاحب کراچی سے تشریف لائیں گے، جن کا ہائیڈرو پاور کے اندر پورا ایک نام ہے، جو بڑے بڑے جو ڈیم بنے ہوئے ہیں ان سے جو پروڈکشن ہوتی ہے، رینیویبل انرجی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ گورنمنٹ کو بھی اور مختلف جو ہمارے رجیم رہے ہیں سب کو وہ یہ گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ تم کس طرح کام کرو، لیکن کیا ہسٹوریکلی ہوا وہ بھی سارا ہمیں بتائیں گے، آئندہ کیا حال ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے۔ اسی طریقے سے انجینئر ارشد عباسی صاحب ہیں، یہ بھی آپ ان کو جانتے ہوں گے، یہ SDPI کے انرجی کے جو ڈیسک ہے یا اس کے ایڈوائزر ہیں۔ SDPI ایک آپ جانتے ہیں صاحب، اس کو بہت نیشنل ایشوز کے اوپر وہ بھی سارا یہ کام کرتی ہے، وہ بھی اس کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح عزیز نشتر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، جو اصل میں IPPs یہ ایگریمنٹ اس کے کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے ان ڈفرینٹ جو کارپوریٹ جو سیکٹرز ہیں ان کے ساتھ، تو ان ایگریمنٹ کے اندر کیا افلاز ہیں یہ بالکل ان کا انسائڈ آؤٹ انشاءاللہ کریں گے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے۔ انجینئر اخلاق احمد صاحب لاہور میں، جن کا بجلی پروڈکشن اور اس کے بعد ان کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بہت وسیع ان کا تجربہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو اس طرح سے آپ کے یعنی میڈیا سے بھی انشاءاللہ بڑے اچھے بڑے نام وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ محترم سراج الحق صاحب انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ اس جو نیشنل انرجی کانفرنس کا جو کمبائنڈ ڈکلیریشن ہوگا اس کو بھی وہ وہیں پہ انشاءاللہ ہم اس کا اعلان کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وجوہات تلاش کریں، ہم ہسٹری اپنی دیکھ سکیں، اس کے نتیجے کے اندر اس کا حل کیا ہے وہ بھی ہم پیش کر سکیں، اور وہ ہم یہ صرف ایک سیاسی سمجھے یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اب حل ہمارے پاس انرجی کا کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وقت پہ وہاں پہ تشریف لائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کی آگاہی کے لیے بھی آپ ہمارے قدم ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جو بہت ہی اہم ایشو ہے پاکستان کا اس وقت، اس کو حل کرنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سے سب سے درخواست کروں گا کہ آئیں مل جل کے اس کے حل کی طرف بھی، اور گورنمنٹ کو بھی
اور IMF کو بھی اس بات پہ مجبور کریں کہ اس بجلی کے بل بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی دفعہ بل آئے, بہت شور مچا, اب کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں نے بل پے کر دیا, کچھ نہیں پے کر سکے, لیکن ابھی 8-10 دن کے بعد دوبارہ بل آ رہے ہیں اور وہ بل اس سے کم نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے پھر بجلی بڑھا دی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ الیکٹرک کے لیے وہ کہہ رہے ہیں 10 روپے ہم پر یونٹ اور بڑھائیں گے. تو یہ بل آئے گا تو پھر کسی طرح پہلے پے کر دیا, اب آئندہ بل کیسے پے ہوں گے؟ یہ ایک مستقل ہمارا مسئلہ ہے, اس کو حل کیے بغیر کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے حل کے لیے ہم نے یہ نیشنل انرجی کانفرنس رکھی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بہت پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا اور آپ کی مدد انشاءاللہ میڈیا کے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوگی, اور ہم اس پاکستان کے اندر اس بہت بڑے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے اور اس کا حل پیش کرنے کے لیے ہم سب انشاءاللہ اپنا برابر کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے آپ پوری قوم کے میڈیا جو ہے نا وہ ساتھ ہے. بہت شکریہ. سوال سب سے پہلے تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص بجلی سمیت مجموعی طور پر مہنگائی کے خلاف اگر عوام کی کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. ہمیں اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے 2 سوال ہیں جی, ایک خاص طور پہ آپ سے رضا صاحب اور دوسرا آپ دونوں میں سے جو مرضی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے 2 ستمبر کے ہڑتال کی بات کی ہے, اس میں آپ نے میڈیا کو کریڈٹ دیا, جبکہ ایز اے میڈیا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے کو اظہار شاید ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. ہڑتال تو دکھائی نہیں دی کہیں پہ, یہ آپ نے ہم پہ مہربانی کیوں کر دی ایسی؟ یہ تو ایک لائن. سوال میرا یہ ہے سر کہ آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی میاں صاحب کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے سے مذاکرات کرے ورنہ ہم 2 سپٹمبر کو ہڑتال کریں گے, اور گورنمنٹ نے آپ سے مذاکرات نہیں کیے. اس کے بعد ہڑتال ہو گئی. کیا مزید کوئی رابطہ ہوا یا گورنمنٹ ابھی اس کو سیریس نہیں لے رہی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے IMF سے یہ کہا کہ ہم ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس کا حل نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ اس کا حل ہے. تو کیوں نہیں آپ ڈائریکٹ IMF کے لوگوں سے ملتے جا کے, جس طرح آپ مختلف ایمبیسی سے خاص طور پہ انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کے یادداشت دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو ایسا کوئی پلان نہیں ہوتا؟ تھینک یو ویری مچ. جی میں بات کروں؟ ہاں جی میں کر لیں آپ کو. آپ بھی کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم ہمیشہ میڈیا کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. میڈیا ہماری خبر نہ چھپائے ہم تب بھی تعریف کریں گے, چھپائے پھر تعریف کریں گے ہی کریں گے. ہمارا کام ایک ہی ہے کہ میڈیا جو چاہے کرے, ہم گزارش اپنی ضرور کریں گے, ریکویسٹ ضرور کریں گے, قومی مفاد کی بات بھی کریں گے اور میڈیا سے گزارش بھی کرتے رہیں گے. میڈیا چھپا دے تب بھی خوش ہیں, نہ چھپائیں پھر بھی خوش ہوں گے. کیا کر سکتے ہیں آپ کو؟ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ قومی مفادات کو سامنے رکھیں اور کسی کے پریشر میں نہ آئیں, خواہ آپ کو چینل کا پریشر کیوں نہ ہو. جو عوام کی پلس ہے, عوام کی پلس پر ہاتھ رکھیں اور وہی اس کو ابلاغ کریں. اور ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے, لیکن جتنا بھی ساتھ دیا ہے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ گزارش کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کا بھی آپ ابلاغ کریں, یعنی الیکٹرانک میڈیا بھی آئے اور پرنٹ میڈیا بھی آئے. دوسری گزارش یہ ہے, ہم نے کبھی گورنمنٹ سے نہیں کہا کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں گے تو پھر آپ ہڑتال کریں گے نا. نہیں, پتہ نہیں کیا کہا کاشف چودھری صاحب نے. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو ہم ہڑتال کریں گے. بھائی 24 کروڑ عوام تنگ ہیں, انہیں موت کا پروانہ مل چکا ہے, زندگی اجیرن مل چکی ہے, قیامت خیز لمحوں سے گزر رہے ہیں. ہم نے تو عوام کی نمائندگی کرنی ہے, ان کے دکھ کی دردی ہمیں کرنی ہے. جو آپ نے فرمایا نا IMF کو, IMF سے مذاکرات کون کرے گا؟ وہ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے نا. ہم تو گورنمنٹ نہیں ہیں, وہ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے. ہم انشاءاللہ گورنمنٹ بنیں گے, IMF خود انشاءاللہ پھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. میں گزارش کروں. کہانی یہ ہے کہ دیکھیے IMF نے خود کہا ہے, پڑھیں ان کا ایگریمنٹ اپنی جگہ, ہم اس کے خلاف ہیں. IMF نے خود کہا ہے کہ $17 بلین یہ آپ مفتہ دیتے ہیں. اس نے خود کہا ہے, پڑھیں. اب انرجی وزیر نے کہا ہے کہ 5-8-9 ارب چوری ہوتی ہے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے اس کا.
اب جو IPP ہیں سوچیے ذرا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بجلی سستی کر دیں کہ 20 روپے یونٹ کر دیں اور کہیں IPP سے کہ اب تم پوری بجلی بناؤ، ظاہر ہے پھر عوام کو سستی ملے گی، انہیں پوری بنانی پڑے گی، لیکن نہیں نہ بناتے. یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، گورنمنٹ انہی کی ہے، اسے مذاکرات تو کرے گی گورنمنٹ. ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے IMF سے، ہم گورنمنٹ آئیں گے انشاءاللہ، پھر مذاکرات ایسے کریں گے کہ دنیا یاد کرے گی انشاءاللہ. میں نے نہیں کہا، انہوں نے ان کا سوال دوسرا تھا کہ ہم نے 2 تاریخ کی ہڑتال کے لیے ڈیڈ لائن ہمیں ڈیڈ لائن نہیں دی تھی. ذرا ہم مطالبہ حکومت سے کریں گے نا، اور کس سے مطالبہ کریں گے؟ ہم حکومت اسی سے مطالبہ کریں گے، لیکن ہم نے ڈیڈ لائن نہیں لی تھی اور ہم دے رہے ہیں. کوئی پھر تاریخ پھر بھی نہیں دے رہے. ہم ٹھیک ہے ہم ہڑتال کر دی، ہم دھرنے دے رہے ہیں، پہیا جائم بھی کریں گے، اسلام آباد بھی پہنچیں، تاریخ کو نہیں دے رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آج قیمتیں کم کر دے، ہم شکریہ ادا کریں گے، کر دیں 20 روپے، ہم شکریہ ادا کریں گے. ہم تو دیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ کم کریں، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنی جلدی ہو اس لیے ہم ڈیڈ نہیں دے رہے. یہ کوئی نئی بات ہے. جتنے PP کے لوگ ہیں، نون کے لوگ ہیں، کاف کے لوگ ہیں، سارے انوالو میں، اس میں کون انوالو نہیں ہے؟ اب پناما پڑھ لینا، سب کے نام ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں انہوں نے کی. انہوں نے 29 بہت کم نام لیا انہوں نے. یہ 29 لیے صرف وہ اپنے اس کا ڈالر میں، اس اسمگلنگ میں ایک میں نام لیا 29. سارے انوالو ہیں ماشاءاللہ. جو IPA کس نے کیے ہیں؟ یہ شروع کی تھی PP نے، تسلسل کیا PTI نے، نون نے، PDM نے، سب لوگ انہی کے ہیں. یہ نام پڑھ لینا جا کے، سارے انہی کے لوگ ہیں. یعنی مافیا ہی کی گورنمنٹ ہے. یہ مافیا کی پارٹیاں ساری کی ساری پارٹیاں مافیا کی ہیں، A to Z. ابھی دیکھیں نا اپنے چینی ایکسپورٹ کی، شواشی صاحب نے ایکسپورٹ کی نا چینی مہنگی ہو گئی، 22 ارب نکال چکے ہیں عوام کی جیبوں سے. کس کی جیب میں گیا ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، جہانگیر ترین، چودھری، ان کی جیب میں گیا نا 22 ارب چند دنوں میں. سارے مافیا کی حکومتیں ہیں بغیر جماعت اسلامی کے. 29 نہیں پتہ کتنے 29 ہیں. سیاسی پارٹیاں ساری مجرم ہیں. وہ کیوں ہڑتال ہم سے ملیں گے بھائی؟ سیاسی پارٹیاں ساری کی ساری مجرم ہیں. تفصیل ہم بتا دیتا ہوں آپ کو. کون سی سیاسی پارٹی مجرم نہیں ہے؟ اب چینی کا دیکھ لیں، IPP کا دیکھ لیں، خود نام پڑھ لیں، پراما لیگ دیکھ لیں، ساری پارٹیاں مجرم ہیں. مجرم تو کبھی اب اپنا جرم ختم نہیں کرتے، وہ تو اور جرم کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی بہت مہربانی جی، اللہ تعالیٰ. اب پھر گزارش کروں گا، اس کو چلانا بھی ہے، کل چھپوانا بھی ہے، اور 16 کو آنا بھی ہے. اور نوکری ہم دے دیں گے آپ کو.